إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقال عليه الصلاة والسلام أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم رواه مسلم. ہر قسم کی حمد و ثنا تعریف بڑائی بزرگی اللہ رب الجلال کے لیے دعوت و صفا ہے. بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. محترم سامعین، آج جس عنوان پر میں خطاب کرنے جا رہا ہوں وہ عنوان ہے ماہ محرم الحرام کے فضائل اور عاشورے کے روزے کی اہمیت اور ہمارا معاشرہ. محترم سامعین، ماہ رمضان المبارک فضیلتوں والا مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کی تعظیم کرنا، جس کا احترام کرنا، احترام کا معنی نیکیوں میں آگے بڑھنا، اللہ کی عبادت کرنا، گناہوں سے اجتناب کرنا اور گناہوں میں نقصانی گناہوں کے ساتھ ساتھ اعتقادی گناہ، بدعات، شرک، خرافات، رسومات اور اس جیسے دیگر گناہوں سے اجتناب کرنا، یہ ماہ رمضان کے تقدس کے لیے بے حد ضروری ہے. ماہ محرم چونکہ جو ہی داخل ہوتے ہیں ماہ محرم میں مسلمانوں میں ایک عجیب و غریب کیفیت نظر آتی ہے اور لوگ اس مہینے کو غم کا مہینہ سمجھتے ہیں. خاص طور پر ماہ محرم کے 10 دن غم میں، ماتم میں، نوحہ میں اور 2 قدم آگے بڑھ کر علم بٹھا کر گزار دیتے ہیں. یہ علم اور اس کے سامنے جو مراسم، رسومات، عبادات انجام دیے جاتے ہیں اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تعزیے کے نام پر علمیں بٹھا کر منتیں مانگنا، مرادیں ماننا اور پھر عجیب و غریب تماشے کیے جاتے ہیں. بازے والوں کو لے کر ایک بھیڑ کو جمع کر کے گلیوں میں ناچتے ہوئے لے کر جاتے ہیں اور لوگ پیسے مارتے ہیں اس پر. جو علم اٹھایا ہوا رہتا ہے نہ اس کو طہارت کا خیال، نہ دیندار رہتا، نہ نمازی پرہیزگار. ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک سے کھڑا نہیں سکتا. اب وہ لے کر جاتا ہے، لوگ عالم کو کیا سمجھتے پتا نہیں، اس کے سامنے نیاز کرتے، پیسے مارتے اور اس کے سامنے جھکتے. اسلام سے ایسی چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اسلام ایسی چیزوں کی کبھی اجازت نہیں دیا. اسی طریقے سے پانی کی سبیلیں لگا کر یہ یقین رکھنا کہ اس کے ذریعے اللہ اجر دیتا. پانی پلائیے، سال میں ہر دن پلائیے، ثواب کی نیت سے پلائیے، اجر ملے گا. لیکن محرم کو خاص طور پر اہتمام کے ساتھ، ایک خاص عقیدے کے ساتھ اس کا اہتمام کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور 10 محرم یہ جو دن ہے یہ غم کا دن نہیں ہے بلکہ روزہ رکھنے کا دن ہے. اور اس دن جو روزہ رکھا جاتا ہے اسے عاشورے کا روزہ کہا جاتا ہے. محترم سامعین، شہادت اسلام کے اندر بہت زیادہ ہوئی. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت یقیناً تمام کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے تکلیف دہ شہادت ہے. لیکن اسلامی تاریخ
جو تاریخ کے حوالے دیے جاتے ہیں یہ غیر تحقیق شدہ تاریخ ہے، اور کربلا کے واقعے پر جو تاریخ لکھی گئی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شہادت کے کئی سال بعد، اور جو سب سے پہلے اس داستان کو بڑا چڑھا کر لکھا، جو محدثین نے، جس کے جھوٹے ہونے پر تمام محدثین نے گواہی دی، ایسے لوگوں کی باتوں کو لے کر لوگ دین سمجھتے ہیں۔ یقیناً حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے دونوں کندھوں پر بٹھا کر لا رہے تھے، کبھی ان سے محبت کر رہے ہیں، کبھی ان سے محبت کر رہے ہیں۔ صحابہ نے جب یہ کیفیت دیکھی تو کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان دونوں سے حد درجے محبت رکھتے ہیں، ایسے محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من احبہما فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی۔ جو ان سے محبت رکھا گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، جو ان سے ناراضگی اختیار کی گویا کہ اس نے مجھ سے ناراضگی اختیار کی۔ تو یہ جو حسین رضی اللہ عنہ تمام کی محبت لازمی ہے، اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جس نے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر، دھوکہ دے کر، تکلیف دے کر انہیں شہید کیا، جو بھی کیا ہو اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ لیکن میرے بھائی، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر شہادت مومن کے لیے اعزاز ہے، یہ غم نہیں ہے، اور شہداء کے لیے کہا گیا یہ تو جنتی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے انہیں مردار مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں۔ تو پھر سالانہ برسی کس بنیاد پر، سالانہ تعزیت کس بنیاد پر؟ جب یہ مومن کے لیے اعزاز ہے، اور ایک شہادت نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کئی شہادتیں ہوئی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی ماتمی مجلس منعقد کی، نہ اس کی تعلیم دی، جبکہ نوحہ کرنا، چیخ چیخ کر رونا، گریبان پھاڑنا، سینے کو مارنا، غم میں کلوں پہ مار لینا، سر کو مار لینا، غم میں بال منڈوا لینا، غم میں کالا لباس پہن کر اظہار غم کرنا، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جبکہ ممانعت آئی ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، وہ ہم میں کا نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں۔ کون؟ من ضرب الحدود، جو غم میں، تکلیف میں، مصیبت میں اپنے گال کو پیٹے، مارے، اور اپنے گریبان کو پھاڑے، اپنے کپڑے پھاڑے غم میں، یا سینہ کو بھی کرے، اور جاہلیت کی طرح واویلا کرے، چیخ و پکار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہم میں سے معزز سامعین، 10 محرم یہ کھانا کھلانا پلانے کا دن نہیں بلکہ عبادت کا دن ہے، روزے کا دن ہے، اور ماہ رمضان کے ابتدائی ایام فضائل کے، غم کے نہیں ہے۔ ان ایام میں گناہوں سے بچنا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ معزز سامعین، یہ عاشورہ 10 محرم کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اسے عاشورہ کہا جاتا ہے۔ اسے مسلم کی روایت ہے، صحابہ نے سوال کیا، ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبہ وای الصیام افضل بعد شہر رمضان، کہ فرض نمازوں کے بعد افضل ترین نماز کون سی ہے؟ رمضان کے روزوں کے بعد افضل ترین روزے کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں اس کو درج کیا ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، افضل ترین روزے رمضان المبارک کے بعد وہ اللہ کا جو مہینہ ہے، حرمت کیا ہوا محترم مہینہ، یہ محرم کا مہینہ، یہ افضل ترین ایام ہے، اور رمضان کے بعد افضل ترین روزے ماہ محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز قیام اللیل ہے، رات کی نماز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے کا خاص طور پر احترام کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیا کرتے تھے صحابہ کو ان ایام میں روزے رکھنے اور عبادات انجام دینے کی۔ اگر کوئی 10 محرم کا ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جیسا کہ صحیح درجے کی صحیح مسلم کی روایت ہے، صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یغفر السنۃ التي قبلہ، کہ عاشورے کا 10 محرم کا ایک روزہ رکھنا، اس سے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے صحیح مسلم کی، قریش دور جاہلیت میں عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اہتمام کرتے تھے، 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کیے، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا خاص طور پر اہتمام کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، صحابہ کو اس کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عاشوراء یوم من ایام اللہ فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، کہ عاشوراء یہ اللہ کے ایام میں سے ایک ہے، اللہ کے چنندہ دنوں میں سے ایک دن ہے، جو چاہے اس میں روزہ رکھے، جو چاہے ترک کرے۔ یعنی رمضان کے روزوں سے پہلے بہت اہتمام کیا جاتا تھا، جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار دیا صحابہ کو۔ اسی طریقے سے قریش بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ فتح الباری کے اندر امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ بتلائی کہ دور جاہلیت میں قریش سے ایک گناہ سرزد ہوا، جس پر وہ بہت زیادہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے۔ لوگوں نے کہا کہ 10 محرم کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، اس دن روزہ رکھو، گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اسی اعتبار سے 10 محرم کو دور جاہلیت میں بھی قریش اس کا خاص طور پر روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور روایت کو نقل کیا صحیح مسلم میں، جس کے راوی ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے مدینہ ہجرت کیے، آپ نے دیکھا کہ یہودی بھی 10 محرم کی بڑی تعظیم کر رہے ہیں، اس کا روزہ رکھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ پوچھے یہودیوں سے، تو یہودیوں نے کہا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں غرق کیا اور بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلموں سے پنجے نجات دی، جس کے شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم شریک مسرت ہونے میں، خوشی میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا، صحابہ کو ترغیب دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کوئی حکم اللہ کی جانب سے نہیں آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب کی مشابہت کرتے تھے۔ بعد میں منع کیا گیا اہل کتاب کی مشابہت سے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ تو یہودیوں کی مخالفت کرتے ہیں لیکن عاشورے میں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ سال جب آئے گا تو ہم 9 محرم کا بھی روزہ رکھیں گے، 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی، جیسا کہ بیہقی کی روایت ہے خالف الیہود وصوموا التاسع والعاشر، 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھو، یہودیوں کی مخالفت کرو۔ تو معلوم کیا ہوا، عاشورے کے ساتھ ساتھ 9 محرم 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا بھی ہم کو روزہ رکھنا ہے۔ اور اسلام کے اندر ماہ محرم کے جو فضائل بتلائے گئے ہیں وہ روزے کے حوالے سے ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین مکمل ہو گیا۔ آپ کے دین کے مکمل کرنے کے بعد دنیا کے اندر کتنا بڑا واقعہ کیوں نہ پیش آ جائے وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ اور اسلام کے اندر جو شہادتیں ہوئی ان شہادتوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ تعزیہ نکالا، نہ کبھی ماتمی مجلسیں منعقد کی، نہ کبھی غم کا اظہار کیا اس طریقے سے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں نظر آتا ہے ماتمی لباس پہن کر پھرنا اور پھر ایک عجیب و غریب عقائد رکھنا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کو پڑھنا چاہیے، اسلام کی تعلیمات پر غور کرنا چاہیے، دوسروں کو پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام کو ماہ محرم کا احترام کرنے اور روزوں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عاشورے کے جو فضائل بتلائے گئے ہیں اللہ ان فضائل سے مالا مال فرما، عاشورے کا روزہ رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ ماہ محرم کی مناسبت سے بدعات خرافات سے اللہ ہمارے معاشرے کی خود کی اور معاشرے کی حفاظت فرما۔ عقید توحید سے ہمارے دل کو مالا مال کر دے، عقید توحید سے ہمارے دل کو منور کر دے۔ اے اللہ لوگوں تک عقید توحید کو پہنچانے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں جو بیمار صحت عاجلہ شفا کامل عطا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ اے اللہ ہماری تکلیفوں کو راحت میں بدل دے۔ اے اللہ زندگی میں برکت دے، کمائی میں برکت دے، عمر میں برکت دے، گھر میں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، شریروں کے شر، فتنہ پروروں کے فتنوں سے اے اللہ ہماری اور امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ اے اللہ نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے نفرت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، روزوں کا پابند بنا دے، ہمیشہ تجھے یاد رکھنے، یاد کرنے، ذکر اذکار کی شکل میں، تلاوت کی شکل میں، عبادت کی شکل میں اللہ تمام کو توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم انا نسألك الجنة، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جبار